میاں بیوی وہ واحد رشتہ ہے جو آخری دم تک ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ باقی سارے رشتے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن مخلص بیوی اور مخلص شوہر ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہیں، یہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ بچے اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، بہن بھائی جون سے ہیں، ماں باپ ہے، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہوتے ہیں، اور سب کو اس طرح اپنے ساتھ ایک ساتھی چاہیے ہوتا ہے، جس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اللہ ہر میاں بیوی کے درمیان ایسی مخلص محبت ڈالے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا۔ آپ سب لوگ ویڈیو پر آ چکے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز دیکھیں، میری ویڈیو کو شیئر کریں، کومنٹس کیا کریں، لائک کیا کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے؟ اور آپ سب لوگ آ چکے ہیں تو ہم اپنا یہ ولاگ شروع کرتے ہیں۔ ٹائٹل پیج سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج میاں بیوی کے رشتے پہ ہی بات کرنی ہے۔ ویسے تو میاں بیوی کا رشتہ ظاہرہ سبھی کو پتہ ہوتا ہے، ایک بہترین رشتہ ہے، اور اس کے لیے صرف یہ ہے کہ میاں بیوی خود اپنے آپس کے سب سے پہلے وہ ایک دوسرے کے دوست بنے۔ سب سے اچھا رشتہ ایسے ہی نبھایا جا سکتا ہے کہ جب وہ ایک دوسرے کے دوست ہے، سارے دکھ سکھ میں اپنے ایک دوسرے سے شیئر کرے، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرے، کسی تیسرے کو بیچ میں شامل نہ کرے۔ میاں بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ 3 باتوں کی وجہ سے اچھا مضبوط ہو جاتا ہے۔ پہلی بات ہوتی ہے اعتبار ایک دوسرے پر ضرور کرنا چاہیے۔ دوسری بات محبت، اور تیسری سب سے اہم بات احساس۔ یہ تینوں چیزیں ہر رشتے میں ہی، یہ ہر رشتے کے لیے ہی ضروری ہے، چاہے وہ بہن بھائی کا، ماں باپ کا، میاں بیوی کا، بچوں کا ماں سے یا بچوں کا باپ سے۔ یہ جو 3 احساس ہے، یہ طریقے ہیں، یہ تو سب رشتے کے لیے ہی چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ایک میاں بیوی کے لیے یہ سب سے خاص ہے۔ تو اپنے رشتے کو پکا اور مضبوط کرنے کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان تینوں چیزوں پر خاص طور پر کام کریں۔ شوہر کے لیے بیوی سے بڑھ کر، اور بیوی کے لیے شوہر سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کسی تیسرے کو بیچ میں شامل نہ کرے، خاص کر آپ لوگ جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے، ویسے تو اگر شادی کے بعد آپ علیحدہ رہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر جوائنٹ فیملی میں ہم لوگ رہتے ہیں تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اور رشتے بھی بیچ میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنے دن بھر کے کاموں سے تھک کے پھر شوہر کے ساتھ وہ ٹائم نہیں گزار پاتی، ان کے ساتھ باتیں نہیں کر سکتی، دن بھر کی باتیں، یا شوہر سے اس کے بارے میں باتیں کرنا، اس کی باتیں سننا، سارا دن اس کا کیسا گزرا، اس طرح کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت کم ہوتا ہے۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، بیوی اپنے کام کر کے تھک ہار کے وہ بس اس کو ہوتا ہے کہ میں بس بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں اور بس اپنے کام ختم کر لوں، لیکن اور شوہر جو ان سے وہ باہر سے تھکا ہوا آتا ہے، اس نے اپنے کام شام کرنے، ماں باپ کے ساتھ اس نے ٹائم گزارنا ہے، اور پھر بیوی کے ساتھ ٹائم گزارتے گزارتے وہ تھک جاتا ہے، باہر کا تھکا ہوا آتا ہے، گھر کے کام ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، تو اس طرح بس نہ دن گزر رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اپنے لیے کوالٹی ٹائم رکھنا چاہیے، ایک ایسا ٹائم جو آپ لوگوں کا اپنا ہو، دونوں کا اپنے ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا کوالٹی ٹائم گزارنا چاہیے۔ اچھا موسم ہو تو دونوں بیٹھ کے باہر چائے پیے، وہ ایک کپ چائے پینے میں بھی اتنا مزہ، اتنا پرسکون وہ ٹائم ہوتا ہے۔ پچھلی باتیں یاد کرنا، اچھے ٹائموں کو، اچھے لمحوں کو یاد کرنا، وہ اچھے جو گزرے ہوئے لمحات ہوتے ہیں ان کو یاد کر کے باتیں یاد کرنا، کتنی اچھی وہ خوشی ملتی ہے، دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے کہ کوئی تو ہے جو ہمارے ساتھ باتیں سن رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے، ہم ایک دوسرے کو دکھ سکھ بتا سکتے ہیں، کوئی پریشانی ہو، کوئی غمی ہو، خوشی تو بانٹنے کے لیے سب لوگ آ جاتے ہیں۔ خوشیاں تو جب آتی ہے تو ہر کوئی آتا ہے، ہم ہر کسی سے اپنی خوشیاں بانٹ لیتے، لیکن دکھ سکھ کے لیے لوگ آتے ہی نہیں ہیں، کوئی بھی پاس نہیں آتا، حتیٰ کہ خالی بات سننے کے لیے بھی نا لوگ پاس نہیں آتے، وہ دور دور رہتے ہیں، تو کوئی مسئلے کا حل تو نکالتے نہیں ہیں، لیکن بات سننے کے لیے بھی نہیں آتے۔ لیکن بیوی ہوتی ہے، شوہر کے ساتھ بیوی، اور بیوی کے ساتھ اس کا شوہر، یہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہیں، دکھ میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، جس طرح، اور ہمیشہ نا اپنے شوہروں کی لاڈلی بیویاں بن کر رہیں۔ اور لاڈلی بیویاں کون سی ہوتی ہیں؟ لاڈلی بیویاں وہ ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو فرسٹ پریورٹی میں رکھتی ہیں، جو یہ دیکھتی ہیں کہ بھئی ہم لوگ خود سٹینڈ لے سکتے ہیں، جو سٹینڈ لینا سیکھتی ہیں، جو کمپرومائز نہیں کرتی، جن کو نو کرنا آتا ہے، جو نخرے کرتی ہیں، جن کو جو کام نہیں پسند، جو نہیں کر سکتی، جو ان کی برداشت سے باہر کام ہے تو وہ منع کر دیتی ہیں، اور وہ اس طرح کی بیویاں ہوتی ہیں نخرے والی، اچھے مزاج والی، وہ دوسروں کو سمجھنے
والی کہ ٹھیک ہے ہم اتنا نہیں کر سکتے، تو وہ منع کر دیتی ہیں۔ ایسی بیویاں شوہروں کو پسند ہوتی ہیں نخرے والی، لیکن جو بیویاں ہوتی ہیں جی حضوری کرنے والی وہ بس ایسی ہی ہوتی ہیں کہ بھئی میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر، یا جو کہے کہ میں تم ایسا کیا کرو، تم ویسا نہ کیا کرو، میں جس طرح کا کہتا ہوں یا میں جس طرح کا کہتی ہوں، خاندان کے باقی لوگ جس طرح اس عورت کو چلانا چاہے وہ اسی طرح چلے، اس کی اپنی کوئی رائے سوچ سمجھ نہ ہو۔ تو ایسی جو بیویاں ہوتی ہیں نا، وہ سسرالوں کی بھی کوئی من پسند نہیں ہوتی، نہ شوہروں کی، کیونکہ وہ تو کسی کو ٹائم ہی نہیں دے پاتی، وہ تو گھر ہی کو ٹائم دیتی رہتی ہیں۔ تو اس طرح کی بیویاں نہ بنیں، ہمیشہ اچھی من پسند بیویاں بنیں جو اپنے شوہروں کی ہو۔ خاندان یا سسرالوں پہ یا میکے پہ مر مٹنے والی یا بہن بھائیوں پہ مر مٹنے والی ایسی عورتیں نہیں، صرف اپنے شوہر پہ مر مٹنے والی عورتیں بنیں۔ اور جس طرح ہوتا ہے نا کہ اپنی بات منوانی آنی چاہیے، اگر تو آپ اپنے بات کے لیے آپ ٹھیک ہے، آپ صحیح ہے، آپ نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا ہوا، تو آپ کو اس بات میں اٹل رہنا چاہیے، اس بات میں آپ متفق رہیں کہ بھئی یہی ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہ کسی دوسرے یا تیسرے کے کہنے پہ آپ اپنی رائے چینج کر لیں، آپ اپنا ارادہ چینج کر لیں۔ اس طرح کی نہیں، اس طرح کے لوگوں کو بہت جلدی بدلا جا سکتا ہے، یعنی ہر کوئی آ کے اپنی رائے ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اور پھر جو ان سے اس قسم کی عورتیں ہوتی ہیں وہ فوراً سے اپنی رائے چینج کر لیتی ہیں، ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ آپ اپنے شوہر کی مرضی کو سب سے سامنے رکھا کریں، اپنی مرضی کو، اپنے شوہر کی مرضی کو سامنے رکھا کریں، جس طرح اس کو پسند ہے آپ اسی طرح رہا کریں، ہر وقت گھر کے کاموں میں ہی بزی نہ رہا کریں، اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ ٹائم گزارے، ان کے ساتھ آیا جایا کرے، باہر کہیں گھومنے جایا کرے، اور اس طرح کا جو یہ کوالٹی ٹائم ہوتا ہے یہ بہت اچھا ٹائم گزرتا ہے، یہ یاد آتا ہے۔ اور ویسے تو سب رشتے ظاہر اپنی زندگیوں میں مصروف ہے، بچے ہیں، بچوں سے رونقیں ہیں، بچوں سے ہی سارا سب دم ہے، بچوں سے ہی سب کچھ ہے، لیکن بچے بھی ہمارے جو شادی کر کے وہ پھر اپنے گھروں میں ہو جائیں گے، لیکن جو ایک میاں بیوی کا ساتھ ہے وہ تو ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اسی طرح رہتا ہے۔ آپ سب لوگ بتائیں آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی، کیسے پوائنٹس لگے ہیں جو میں یہ آج ٹاپک لے کے آئی ہوں، آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ اپنے شوہروں کے پسند کے کھانے بنایا کرے، جو ان کو پسند ہو، جس چیز میں ان کو خوشی ہو، جس چیز میں ان کو اچھا لگتا ہو، ویسے آپ کھانے بنائیں، ویسے آپ سجا سورا کریں، تیار رہا کریں، بچوں کا بھی خیال کریں، لیکن اپنا خیال سب سے پہلے کریں، اپنے شوہر کا کرے، اپنا کرے، بچوں کا کرے، لیکن اپنے آپ کو بھی پیورٹی میں رکھے، اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھے۔ اور اسی طرح کی بیویاں ہی شوہروں کو پسند آتی ہیں جو سب کو ساتھ لے کے چلے، لیکن اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں۔ اچھا، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں لے کے آئے تو ہماری زندگی پرسکون گزر سکتی ہے، آرام دہ گزر سکتی ہے، ہم ہر رشتے کو اپنی جگہ اہمیت دے سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی، کیسی پسند آئی آپ لوگوں کو، تو مجھے کمنٹس کریں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو